کیا اب جانتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد عرب کی سرزمین پر دو طاقتور قومیں آباد تھیں، تسم اور جدیس۔ یہ دونوں قومیں طاقت، دولت اور شان و شوکت میں بے مثال تھیں، مگر طاقت کے نشے نے انہیں ظلم و غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ خاص طور پر تسم قوم کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ان کا بادشاہ املیک بن لیس ایک نہایت ظالم، سنگدل اور بے رحم حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں انسانوں کی جان کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، یہاں تک کہ بے گناہ لوگوں کو قربانی کے نام پر قتل کر دیا جاتا تھا۔ لوگ خوف کے سائے میں جیتے تھے، کسی کو بادشاہ کے حکم کے خلاف بولنے کی ہمت نہ تھی۔ مگر ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو اس کے خاتمے کا وقت بھی قریب آ جاتا ہے۔ جدیس قوم میں ایک باہمت عورت تھی، زرقات بنت تب۔ جب اس نے تسم کے ظلم و ستم اپنی آنکھوں سے دیکھے اور خود بھی اس ظلم کا نشانہ بنی تو اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا، تو ہم عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے، پھر لڑتے ہوئے مر جائیں گے۔ یہ الفاظ جدیس کے دلوں میں آگ بن کر اتر گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ظلم کے خلاف آخری جنگ ہوگی۔ پھر ایک رات جب ہر طرف خاموشی تھی اور تسم کے لوگ اپنے غرور میں بے خبر سو رہے تھے، جدیس کے لوگ اچانک حملہ آور ہو گئے۔ تلواروں کی جھنکار، چیخوں کی آوازیں، آگ کے شعلے اور خون کی ندیاں۔ رات کے اندھیرے میں ایسا ہولناک منظر برپا ہوا کہ ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو تسم کی پوری قوم ختم ہو چکی تھی۔ ان کے محلات ویران تھے، ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور ان کا نام مٹنے کے قریب تھا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ تسم کا ایک آدمی زندہ بچ گیا۔ وہ رات کی تاریکی میں جان بچا کر بھاگ نکلا اور یمن کے پہاڑوں میں جا چھپا۔ وہ جاتے ہوئے ایک خوفناک جملہ کہہ گیا، میں واپس آؤں گا اور اپنی قوم کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ یہ الفاظ سن کر جدیس کو لگا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی، لیکن حقیقت میں اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ اور پھر وہی ایک زندہ بچ جانے والا شخص ایک ایسی طاقت لے کر واپس آیا کہ جدیس قوم کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ شخص کس کو ساتھ لایا اور جدیس قوم پر کیسا عذاب ٹوٹا؟ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کا انجام تباہی ہے، مگر انتقام کی آگ بھی اکثر نئی بے